बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज़िया का जनाब सलमान गनी साहब, सीनियर तज़िया का जनाब हबीब अकरम साहब। आप दोनों खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम नुक्ता नज़र में रिवायती तौर पर जैसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं, उन पर बहस करते हैं, नुक्ता नज़र आपके लिए पेश करते हैं, उससे हट कर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आज का मेरा मौजू है 3 सूबे 3 कहानियाँ। पहली कहानी है लाहौर से, पंजाब से, जहाँ पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वो बचत करती है, किफ़ायतशवारी करती है, क्योंकि वफाक में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब उसकी मिसाल कायम कर रहे हैं। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो गाड़ियाँ हैं इजाफ़ी, उनकी नीलामी की जाती है और कौमी ख़जाने में वो पैसे जमा कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ लाहौर से ख़बर ये है कि पंजाब हुकूमत ने अवामी नुमाइंदों, जिनमें वज़रा भी शामिल हैं, पार्लिमानी कमेटियों के सरबराहान भी शामिल हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सरबराहान भी शामिल हैं, को मजमूई तौर पर तादाद खबर के मुताबिक 77 बनती है। 77 नई गाड़ियाँ ख़रीदने की सोच रही है पंजाब हुकूमत। तो कहाँ गया वो दावा जो बचत और किफ़ायतशवारी का है? हम पंजाब हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस देखें तो वो रिलीफ देने की बजाय अगर अपनी अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का मामला हो तो फौरी बिल ले आती है, अगर उनकी गाड़ियाँ ख़रीदने का मामला हो तो समरी भी फ़ौरन मूव कर देती है। लेकिन इसके बरक्स हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के एक इंतहाई सीनियर जज साहब जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के यहाँ एक केस था, जो ठेकेदार सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, स्कूलों की तामीर करते हैं, सड़कों की तामीर करते हैं। उनमें से कई ठेकेदार ऐसे हैं जिन्हें पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई, काम मुकम्मल हो चुका, तो वो पहुँचे थे अदालत के यहाँ। उनमें से एक केस के दौरान जस्टिस अमीर भट्टी साहब के रिमार्क्स बहुत अहम थे, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत में आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, हुकूमत अरबों रुपए वसूल करती है लेकिन पैसे जाते कहाँ हैं, एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बज़ाहिर हुकूमत ठेकेदारों से फ्रॉड कर रही है। और इसी केस के दौरान सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने अदालत के रूबरू शॉर्टफॉल जो है पैसे का, उसका एतराफ़ किया और कहा कि सिस्टम की पेचीदगियाँ हैं, हम एतराफ़ करते हैं। तो ये सूरत हाल बनती है पंजाब की। दूसरी कहानी है पेशावर की, जहां बीआरटी ने बनना था 6 माह के अंदर, लेकिन वो नहीं बन पाई। सॉफ्ट लॉन्चिंग होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। तो अब एक मुसलसल दर्द सर है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए मनसूबा, क्योंकि जो सरकारी रिपोर्ट 27 सफ़ात की शाया हुई उसमें नाकिस मनसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग, गफलत और बद इंतज़ामी की निशानदेही की गई है और कहा गया है कि बद इंतज़ामी के ज़रिए अवाम के पैसे को बर्बाद किया गया है। ये रिपोर्ट सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने वज़ीर आला KPK की हिदायत पर तैयार की थी और रिपोर्ट में कहा गया है कि नुकसान पहुँचाने वाले ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। KPK सरकार कब हरकत में आएगी और कब ज़िम्मेदारों का तयन करेगी? ये दूसरी कहानी। तीसरी कहानी तीसरे एक सूबे से जिसका नाम है सिंध। सिंध में ये हो रहा है नाज़रीन के तालीमी निज़ाम का कत्लेआम है, क्योंकि नकलेआम है, नकलेआम है। और ये वो ख़बर है कि अंदरून सिंध के इम्तिहानी मराकज़ में, चाहे वो सेकेंडरी के, हाई सेकेंडरी के इम्तिहानात 9वीं 10वीं के, उसमें हम देखते हैं हर साल हम ये देखते हैं कि इस सीज़न में ये ख़बर आती है कि सिंध में नकल माफिया का राज, पर्ची, बूटी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, पर्चे वक्त से पहले लीक हो जाना, पर्चे हलशुदा दस्तयाब हो जाना, इम्तिहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 का निफाज के जैसे कोई खाना जंगी की सूरत हाल हो। बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च तो करते हैं, अपने कारनामों को गिनवाते हैं, लेकिन बार बार उनकी तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से खावर घुमन साहब रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट उन्हें कर रहे हैं कि बिलावल साहब कुछ तवज्जो इधर भी, लेकिन मजाल है कि बिलावल ने इस नकल आम का भी कोई नोटिस लिया हो। तो ये 3 कहानियाँ 3 सूबों की आज आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। सलमान गनी साहब, हबीब अकरम साहब, आपने तीनों कहानियाँ तो सुन ली मुख्तसर तरीके से, लेकिन सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब के रिमार्क्स हैं। सर, ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं, ये सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जामी साहब, मेरा ख्याल शुक्र करना चाहिए कि ये रिमार्क्स एक जज ने दिए हैं, किसी सियासी मुखालिफ ने नहीं दिए। कि जज साहब जो बात कर रहे हैं इस पे वो रद्द अमल शो नहीं करेंगे। मेरा ख्याल लम्हा फ़िक्रिया है ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, और पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, अहम सूबा है, मैदान इंतखाब से पहले भी यहाँ लगा हुआ था, आज भी यहाँ लगा हुआ था। दावे ये थे शफाफियत के, दावे सादगी के थे, और अमन जो सूरत हाल है वो गाड़ियों की ख़रीदारी, इससे पहले वो तनख्वाहों और मराद का सिलसिला। देखें, बात है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, और हम कहते हैं सब बैठ के, हबीब अकरम साहब भी, हम भी, कि जी
جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت کے ثمرات، لوگوں کا اعتماد. یہ ایسی جمہوریت اگر چلتی رہی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ عرصے چل نہیں پائے گی. پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنا وزن ان سیاستدانوں کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور یہ سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں اسی طرح چلتی ہیں. حبیب صاحب، میں آج یہ بات نہیں کر رہا کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا، سونا کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، انفلیشن کہاں تک پہنچ گئی 9.4 پر، یا پروجیکٹ کیا کیا جا رہا ہے جی ڈی پی جو کہ لیس دین 4% پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، یا گورننس کے ماڈل میں کیا فیلئر. میں آج یہ بات ہی نہیں کر رہا. 3 کہانیاں میں نے سمپلی چھیڑی ہیں. اس کہانی کا ایک حصہ یہ جسٹس امیر بھٹی صاحب کے ریمارکس ہیں. کہتے ہیں عوام سے فراڈ برداشت نہیں کریں گے، اور یہ ایگزیکٹو فیل ہو چکی ہے، اور حکومت اربوں روپے وصول کرتی ہے. اور پہلے بھی تو یہی سسٹم تھا، لیکن اتنی مہنگائی اور اتنی غیر یقینی کی صورتحال نہیں تھی. یہ ان کے ریمارکس ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں لیکن ایگزیکٹو کو کوئی فکر ہی نہیں. ذرا جج صاحب کی ذہنی کیفیت کا اندازہ بھی آپ لگا لیں. کیا میں سب سے پہلے تو دست بستہ عرض کروں گا، اور اس خیال سے کہ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، اس کے دستور کے تابع ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر ادارہ اس کے دستور کے تابع اور ہر فرد اس کے دستور کے تابع رہے گا. میں پاکستان کی سیاسیات کے ایک طالب علم کے ہونے کے ناطے، پاکستان کے قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے اور اس کے دستور کے طالب علم ہونے کے ناطے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ریمارکس نہ آتے تو بہت اچھا تھا. پاکستان میں اس طرح کے ریمارکس نے پہلے بھی بہت زیادہ اداروں کو کمزور کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ مزید حاضرائی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. حبیب صاحب ایسے مائنڈ نہ کیجیے گا، کچھ مہینے بلکہ ایک سال کچھ مہینے پہلے میں کوٹ کر دوں سر، میں سپریم کورٹ کے ایک جج نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں پتا کہ اڈیالہ جیل میں کچھ کمرے خالی پڑے ہیں. سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ مائنڈ نہ کیجیے گا کہ تب جب ریمارکس آتے تھے تو ہم سب یہاں پر داد پیش کرتے تھے، سراہتے تھے. آپ بھی میں کبھی ان لوگوں میں نہیں رہا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کی ہے. ماضی کی جو ٹاپ جوڈیشری کے ہاں سماعتی ہوا کرتی تھی وہاں جو ریمارکس میں اسی کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ریمارکس سے شروع ہوا تھا. اس کا انجام ہم نے کیا دیکھا. یہ سلسلہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف جاری رہا، ہم نے کیا انجام دیکھا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا اداروں کے درمیان اسی طرح محاذرائی ہوتی رہے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ مزید اس پہ کچھ عرض نہ کروں تو بہتر ہے. لیکن معزز عدلیہ کے بینچوں سے جب سیاسی حکومت اور ایک فنکشنل حکومت اور دستور کے مطابق قائم کردہ حکومت کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کچھ بہت زیادہ ہوگی. یہ بات کرنے کے پلیٹ فارم ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ، یہ سیاستدان کر سکتے ہیں، یہ بات اسمبلی میں ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات اگر اداروں کے سربراہان یا اداروں کے فورم پہ سے ہوگی تو میرا خیال ہے. میں گاڑیوں کی خریداری پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں، اس سے لنک کرنے لگا ہوں کہ ایک طرف تو یہ عدالت کے ریمارکس ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے سر، یہ دیکھیے کہ جب ٹھیکیدار کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے، اسکول تعمیر ہو چکا ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے تو وہ سسٹم کی پیچیدگی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اور اگر سرکار کے نمائندے جو سیکٹری فائنانس ہے وہاں کھڑے ہو کے اعتراف کرتے ہیں تو پھر جج صاحب تو حق بجانب ہے نا. سسٹم کی پیچیدگی کو دور کرنے کی کوشش کریں نا. نااہلی یا گورننس کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے بات یہ ہے کہ یا تو وہ گورنمنٹ ان کے سامنے پھر ڈیفینڈ کرے. بات یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کی پیچیدگی ہے تو کیا یہ صرف اسی وقت موقع آیا ہے کہ ٹھیکیداروں کو پیمنٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہ پچھلے چند دنوں سے حکومت کی یہ مس مینجمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ حکومت نے بہت سارے چلتے ہوئے پروجیکٹ روک دیے. جب بہت زیادہ تنقید ہوئی تو پھر اس کے بعد پروجیکٹ شروع ہوئے، اور پھر کچھ جو بالکل قریب الختم تھے ان کو قریب الاختتام تھے ان کو پورا کیا گیا. بعض تو ایسے تھے کہ بیچ میں سے ٹھیکیداروں نے بھاگنے کی کوشش کی کہ جناب آپ نے ہمارے پہلے بھی پیسے دبائے ہوئے ہیں، آپ آئندہ بھی دبائیں گے. آپ کے پروجیکٹس پنجاب میں رکے ہوئے ہیں، تو ٹھیکیداروں کو دیکھیں حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ بیسٹ بزنس پریکٹسز کرے، اور یہ عمران خان صاحب کا ویژن کیا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. اب مصیبت یہ ہے کہ اگر سرکار کے ساتھ کوئی کاروبار کرے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی حالت یہ ہو کہ بر وقت اس کو پیمنٹ نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی پالیسی خالی ٹاک ہے، حقیقت میں یہ دیکھیں نا. اب یہ ہوگی ایک صورتحال واضح ہوگی نا، ایک کہانی ڈسکس کرنے کا مقصد ہے صورتحال واضح، مس مینجمنٹ کی طرف نشاندہی کریں ہمارے دونوں تجزیہ کار. لیکن اگر اپنی تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ ہو تو جو سبک رفتاری اس میں ہم نے دیکھی، واہ کمال ہے وہ بھی. اس میں اگر ایک چھوٹی سی بات، چونکہ حبیب صاحب نے ایک ایشو اٹھایا ہے، اس وقت سینٹرل پنجاب میں وہ کسی پروجیکٹس پہ بھی پیسے جاری نہیں کر رہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ حکومت پیسے جاری نہیں کر رہی اور کوئی ٹھیکیدار یا کچھ لوگ کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور ان کے جج صاحب ایک ریمارکس دے رہے ہیں، کیا ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عملاً یہ صورتحال زمینی حقائق ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ
سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. ہم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آنی چاہیے. اب تو پاکستان کے اندر ایک تیسری پارٹی کا تجربہ نا, اب وہ چور لٹیرے ڈاکو وہ تو نہیں ہے, اب تو نئے لوگ ہیں. سیاسی تبدیلی, اور سیاسی تبدیلی میں اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک جج صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں, ان کے سیاسی مخالفین نہیں. آپ دیکھیں نا اس کی یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کا ذکر ہو تو صبح گرفتاری نظر آتی ہے بل میں. پھر اس کے بعد اب 77 نئی گاڑیاں خریدنے کی خبر بھی ہے کہ سمری بن چکی, موو ہو چکی, آسٹیریٹی کمیٹی کے ہاں چلی گئی وہ سمری, اب اس نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی اپنی فکر ضرور لاحق ہے, لیکن ٹھیکیدار کو رقم مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, ادویات کی قیمت کہاں جا رہی ہے, عوام کو ریلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا, یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر تعلیمی درجہ بندی میں سر لاہور کا آخری نمبر آیا ہے جتنے اضلاع ہیں اس میں سے. یہ میں بات کروں پرائمری مڈل کے نتائج کے حوالے سے, آج روزنامہ دنیا کے سٹی پیج کی یہ سٹوری ہے ہمارے سجاد کاظمی صاحب کی, اور آپ یہ دیکھیں 36 اضلاع کی درجہ بندی میں لاہور آخری نمبر پہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ماضی کی حکومتوں کی فیلئر ہے, پچھلے سال لاہور 18ویں نمبر پر تھا. تو اس لیے یہ بھی قابل غور نقطہ ہے. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, دنیا نیوز کے نمائندے, جنہوں نے یہ 77 گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے خبر وہ لے کے آئے ہیں. حسن, یہ معاملہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں, یہ 77 گاڑیاں نئی خریدی جائیں گی, کسے دی جائیں گی, اور یہ تو کروڑوں روپے لگیں گے اس پہ, اور کب تک خریدی جائیں گی؟ دیکھیں ابھی جو ہے جو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا ایک پول ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پول, جو تمام وزراء کو, تمام پارلیمانی سیکرٹری, تمام سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اور صوبائی سیکرٹریز کو جو ہے وہ گاڑیاں فراہم کرتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وزراء کو گاڑیاں دی سوائے 4 وزراء کے جن کو گاڑیاں نہیں فراہم کی جا سکی, اور وہ بھی گاڑیاں کیونکہ سیکرٹری سے 18 ماڈل کی لے کے وزراء کی خواہش پر ان کو گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں. اب جو ہے سیکرٹریز کے پاس بھی نئی ماڈل کی گاڑیاں نہیں ہیں, اب کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری جو سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنائے گئے ہیں ان کو بھی گاڑیاں دینی ہیں, اس لیے 77 نئی گاڑیاں خریدنے کی جو ہے وہ منظوری دی جائے, اور وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ذریعے, کیونکہ انہوں نے ابتدائی منظوری دینی ہے, ان کے ماتحت ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, سیکشن ہے, انہوں نے منظوری دینے کے بعد سیکرٹری فائنانس حامد یعقوب شیخ کو بھجوائی, جنہوں نے یہ کہا کہ اعتراض لگایا کہ ہم فنڈز جاری نہیں کر سکتے, آپ پہلے آسٹیریٹی کمیٹی جو کفایت شاری کمیٹی بنائی گئی ہے وہاں موو کریں, وہ منظوری دے گی, وہاں سے منظوری ملتے ساتھ ہی گاڑیاں خرید لی جائیں گی. سیکرٹری حامد جو ہے فائنانس حامد یعقوب شیخ, انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہمیں اسمبلی ہے وہ موصول ہو گئی, اور ٹرانسپورٹ پول ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں وہ بھی افسران نے تصدیق کی ہے کہ ہم نے سمری وہاں بھجوا دی ہے, فیصلہ ہونے کے بعد سمری تیار کی گئی تھی, اب بھجوائی ہے. صاف ظاہر ہے عوامی نمائندوں میں تقسیم ہوگی. ماضی میں بھی 35 گاڑیوں کا جو ہے وہ معاملہ جب دنیا نیوز نے بریک کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں خرید رہے, لیکن خریدی گئی تھی سابق حکومت نے بھی. اب بھی جو ہے 77 گاڑیوں کی سمری جو ہے وہ محکمہ فائنانس کو بھجوائی گئی ہے, اور یہ 17 کروڑ 47,90,000 روپے اس پہ خرچ ہوں گے. اور یہ تو حسن رضا اس کے خلاف قرارداد بھی آ گئی آج تو پنجاب اسمبلی میں. جی بالکل, اس جو ممبر پنجاب اسمبلی نے قرارداد جمع کروائی ہے جو مکمل تحقیق کرتے ہیں اور تمام بیوروکریسی اور عوامی نمائندوں کو بھی جانتے ہیں, جن کا تعلق جو ہے بہت قریبی مسلم لیگ کاف سے بھی ہے اور موجودہ حکومت کے ساتھ بھی تعلق ہے. انہوں نے قرارداد جمع کروائی ہے کہ اس کے خلاف, کیونکہ حکومت نے آتے ساتھ ہی سپتمبر میں اعلان کیا تھا, کیبنٹ کی میٹنگ میں اعلان کیا تھا کہ ہم گاڑیاں جو ہے وہ نہیں خریدیں گے, جبکہ آسٹیریٹی کمیٹی پہلے بھی جو ہے وہ تقریباً 4 نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی جا چکی ہے, اور اس کے ڈاکومنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں جس کی اجازت دی جا چکی ہے. لیکن کفایت شاری کے صرف دعوے ہیں, حقائق اگر دیکھا جائے جو ڈاکومنٹ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں, ابھی اور بھی گاڑیاں خریدی جائیں گی, اور تمام ڈپارٹمنٹ. حسن رضا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ظاہر بات ہے پنجاب حکومت کا اس پہ موقف لینا ہمارے لیے بڑا لازم ہے. شہباز گل صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمانی کرتے ہیں بزدار سرکار کی, تو ان سے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے گل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس سے پہلے سلمان صاحب 2 وزراء کو تو میں جانتا ہوں, ایک تو سینئر وزیر ہوا کرتے تھے اور ایک نسبتاً نئے وزیر تھے, پہلی بار وزارت انہیں ملی. ان سے میری اس حوالے سے بات ہوئی جب گاڑیوں کی تقسیم کا معاملہ تھا, تو انہوں نے دونوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, گاڑی ہے, ضرورت نہیں ہے, ہاں اگر سرکار دے دے گی تو پھر دیکھیں گے اس کا کیا اس کی مصرف ہوگا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ضرورت نہ انہوں نے لینے کی. کوئی نہیں چھوڑتا, میں بھی کچھ 30-35 سال سے جرنلزم میں ہوں, انہوں نے چھوڑی, لیکن یہ انہوں نے چھوڑی. دیکھیں آپ نام لیں, اچھی بات ہے. علیم خان صاحب نے چھوڑی. چلیں میں کچھ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب وہ وزیر نہیں رہے چونکہ جیل کے اندر موجود ہیں, کس الزامات کی بنیاد پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کفایت شاری کرتی ہیں, لیکن عملاً مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے, انہوں نے کہا کہ میرا کوئی وزیر اور بیوروکریٹ ایک سے زیادہ گاڑی نہیں لے گا. میں نے پوری ریسرچ کی, کم از کم
हर ब्यूरोक्रेट 2 गाड़ियाँ और मिनिस्टर्स 3 गाड़ियाँ रखते थे। अब ये जो नई गाड़ियों का इशू है ये इसलिए बड़ी खबर नज़र आ रही है चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो सियासी तब्दीली के दावेदार थे और वो कहते थे कि 2 नहीं एक पाकिस्तान। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का ये कहना था कि वो लोगों के जो इश्यूज़ हैं कि लोगों को रिलीफ फराहम करना है। अभी तक शहबाज साहब की गवर्नमेंट और ख़ुद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अभी तक लोगों को रिलीफ 1% भी फराहम नहीं कर सकी। और खास तौर पे जो गाड़ियों की अयाशी है, मेरा ख्याल शहबाज साहब इसकी तरदीद करेंगे और इसकी अगर तरदीद करेंगे तो हम इसकी तायीद करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए। गिल साहब ये क्या मामला हुआ सर? एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट बरहम है हुकूमती कारकर्दगी पर, लेकिन दूसरी जानिब आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ये खबर दुरुस्त है क्या? क्यों खरीद रहे हैं गाड़ियाँ? आपका बहुत शुक्रिया जामी साहब। सबसे पहले तो असल बात ये है कि हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है और माशाल्लाह से आपके ये जो जानकार रिपोर्टर हैं मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ये बहुत जल्दी अर्नाब गोस्वामी का जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अरे नहीं ना मिलाए उनसे। ये कामरान, अब बात तो कर ले मेरा पूरी। ये कामरान खान साहब के शो में भी आप 10 दफा ऐसी चीजें बयान कर चुके हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बजट था, इसका 25% बढ़ा दिया, हकीकतन कम हुआ था, उसकी भी आधी पिक्चर उन्होंने दिखाई जितनी इन्हें सूट करती थी। अच्छा, अब इसमें हकीकत ये है कि पंजाब में बहुत सारे डिपार्टमेंट के बहुत देर से कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास गाड़ियां पुरानी, 10 साल 12 साल 14 साल पुरानी गाड़ी। पुलिस ने भी कहा कि उनके पास 70% गाड़ियां पुरानी है, नई चाहिए, प्रपोजल दिया उन्होंने। इसी तरीके से SMGAD ने कहा कि पिछले 3 साल में 4.5 करोड़ रुपया हमारा खर्चा आ चुका है गाड़ियां रिपेयर करने में SMGAD ने, और 4.5 करोड़ की तकरीबन गाड़ियां बेची हैं हमने जो एक्सेसिव थी। तो बजाय इन पुरानी गाड़ियों को फिर 5 करोड़ अगले 3 सालों में लगाया जाए जो इनकी अपनी वर्थ नहीं होगी, तो हम गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं। ये उन्होंने आप कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, यही हसन रजा जब 56 कंपनियों का स्कैंडल ब्रेक करता था तो यकीन जाने आप समेत तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत का महबूब तरीन रिपोर्टर जो था वो हसन रजा था। आज जब वो कहता है कि नई गाड़ियां आप खरीद रहे हैं तो आप कहते हैं अर्नाब गोस्वामी बन गया। वो कहां अर्नाब गोस्वामी, कहां हसन रजा उससे 1000 गुना बेहतर है। शहबाज साहब सीधी सीधी बात है, खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं और क्या समरी गई है, ये सवाल है। बुरी बात भाई, बात बता रहा हूँ, कंपनी को तो स्टॉल पर रखे जाए और हमें भी तो जवाब देने का मौका दिया करें ना, अगर कहीं हमारा नुकता भी हो। ऐसे ना करें सर, ऐसा नहीं करता आपका, मैं जवाब दे रहा हूँ, 10 सेकंड में जवाब दे। नहीं पूरा प्रोग्राम आपका। प्रपोजल दी इन्होंने भी दी और भी बहुत सारे इदारे देते जो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, हम में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने गाड़ियां नहीं देनी, क्योंकि हमारे जो कप्तान है इमरान खान साहब, उन्होंने कवायद जारी कर दिया। अब ये अगले हफ्ते फिर को प्रपोजल आ जाएगी किसी और इदारे की और हमारे हजूर फिर उठा के स्टोरी ठोक देंगे। इन्होंने रात मुझे फोन किया था, मैंने नहीं कहा कि मुझे वक्त दे, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ, लेकिन उसके बावजूद सुबह तक स्टोरी छप चुकी थी। उन्होंने शाम को मेरे ख्याल में शहबाज साहब आपको उसके बाद कॉल भी की गई, आपने उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं दिया और आपने कल ये बात भी कही थी कि गाड़ियां हमें जरूरत है, आपने तस्लीम किया था, लेकिन आप बाद में रिस्पॉन्स नहीं देने आए। और आपने कल ये भी गुफ्तगू की थी, और कल आपने ये भी गुफ्तगू की थी कि अगर आप देखा जाए हसन रजा की SNGAD, मैं गुजारिश सुन लेना, मैं आपकी बात पूरी सुनता हूँ लेकिन साथ थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ ना, मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ जो ज़रूरी है। हसन रजा की आपकी गुफ्तगू का हवाला भी उन्होंने मुझे दिया और आप खुद भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। SNGAD जो महकमा है उसके मुतल्लिकीन के साथ इसकी गुफ्तगू को मैं खुद पढ़ सुन देख चुका। जो महकमा फाइनेंस है उस हवाले से जो उनके साथ राब्ता हुआ उसकी तस्दीक भी उनके पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है। तो ये 3 एलिमेंट चेक करने के बाद ही खबर दी गई है, ऐसे नहीं दी गई, और मजीद तस्दीक के लिए आपको जहमत दी गई है। अब आप अपनी बात जारी रखें। जी, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, मैंने जैसे पहले आपको कहा, और आते रहेंगे, अगले हफ्तों में भी आएंगे, लेकिन हमारी एक प्रिंसिपल स्टैंडिंग है इसके ऊपर, हमने ऐसा कोई कंट्री अफोर्ड, हम ऐसी गाड़ियां नहीं ले रहे और प्रपोजल आते रहते हैं। अब जब खबर दी जाती है, जब खबर दी थी वज़ीर आला हाउस के अखराजात बढ़ने की, तो उसकी आधी पिक्चर पेश की थी कि पिछली दफा 491 मिलियन थे, इन्होंने 601 मिलियन रख दिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि कभी भी 601 मिलियन खर्च पिछले सारे सालों में, पिछले साल 800 मिलियन खर्च हुए थे। तो मेरे ख्याल में अगर आप सीएम ऑफिस की बात करें तो मैं आपको दादो शुमार बताता जाऊं, पहले आपने आते साथ किया था कि 9 लाख रुपए
आपने कहा था कि 9 लाख रुपए सीएम ऑफिस के अखराजात हैं, आपने खुद ही मौकफ देते हुए तस्लीम किया है कि दोबारा गिल साहब आप मेरे साथ रहिए, मैं सुन रहा हूँ लेकिन आपकी बात का सर जवाब नहीं, मैं सुन रहा हूँ लेकिन अगर आप इजाजत दें तो जवाब देना मेरा हक है। आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप जवाब ना दें, और आपकी बड़ी मोहब्बत कि आपको जब भी राब्ते करते हैं आप तशरीफ लाते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है। नहीं आपकी मोहब्बत, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेने दें, मेरी ब्रेक ऊपर हो गई है। गिल साहब मैं ब्रेक के बाद ना दोबारा वापस आ रहा हूँ, और ये जो तशनगी रह गई आपके यहाँ इसका कुछ करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पंजाब में 77 नई गाड़ियों की खरीदारी की तैयारी की जा रही है। शहबाज गिल साहब ये लफ्ज़ दुरुस्त है, ये जुमला दुरुस्त है, और क्या वाकई आप खरीद रहे हैं गाड़ियाँ, ये नहीं खरीद रहे? चलो मेरे ख्याल उनकी लाइन जो है डिसकनेक्ट हो गई है, उनको दोबारा रब्ता कीजिए ताकि उनका वर्जन आ जाए। प्रॉब्लली जो मुझे हबीब साहब उनकी बात से समझ आई, जो पहले हमारे आर्गूमेंट भी एक्सचेंज हुआ, कि वो ये कह रहे हैं कि प्रपोजल आते रहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे। देखिए, अगर कर भी लें तो इसमें क्या खराबी है? ना हो। बात यह है कि चूंकि हुकूमत ने ऑस्टेरिटी के एक गैर मामूली से दावे कर रखे हैं, इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें उनके गले पड़ जाती हैं। लेकिन एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी होगी, बात यह है कि और यहाँ पे खरीदारी की जाए। पहले तो ये देख लें कि क्या जरूरत है किसी चीज की या नहीं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब डॉक्टर मालिक साहब 2013 के बाद सीएम बने बलूचिस्तान के, तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था कोयटा में, तो मुझे कहने लगे कि देखें जी, हमारे यहाँ एक हेलीकॉप्टर हमें चाहिए था, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर भी नहीं खरीद रहा। हालांकि हमारे पास एक जहाज है जो सूबे में हर जगह नहीं उतर सकता, हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत है। तो मैंने उनसे अर्ज की कि जनाब आप हेलीकॉप्टर खरीदें, मोबाइल हों, जाके जगह जगह पर काम देखें, बिल्कुल ठीक, बजाय इसके कि आप 1 अरब रुपया बचा के ये समझें कि जनाब मैंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत की है। पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी खिदमत ये है कि आपने जितने अरब रुपया, जो सेवरल बिलियन रुपीस जहां पे लग रहे हैं, उसको जाके देखें। ठीक हो गया, और आप अपना हेलीकॉप्टर खरीदें। अच्छा गिल साहब आ गए, जरा उनकी बात जो बाजी हो जाए पॉलिटिकल मामलात है ना, वो खामखा हुकूमतें अपने गले में डाल लेती है, जैसे पीटीआई ने डाल। बिल्कुल। अच्छा जी गिल साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, आप दोबारा आए हैं प्रोग्राम में। अच्छा बताइएगा आप इस मामले के हवाले से वाज़े नुक्ता नज़र हमें दीजिए कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है गाड़ियाँ खरीदने का, हुकूमत अलबत्ता अपनी पॉलिसी के तहत इस गाड़ियों की खरीदारी के हक में नहीं है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं क्विकली बता दूं कि जब बहुत सारे टेलीविजन ने खुल के टिल्ट किया, तो दुनिया टीवी वन ऑफ दोज चैनल था जिसने हमेशा बैलेंस रिपोर्टिंग की, दरमियान में रहे, और आप हो, हबीब अकरम साहब हो, या दूसरे तमाम दोस्त, हमेशा बड़ी मुनासिब बात होती है। इवन मेरे दोस्त जिनके साथ मेरी बहस हो रही थी, वो भी बड़े मुनासिब आदमी, मेरे छोटे भाई हैं, तो ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं है। लेकिन मेरा, जैसे आपने हमारी दुरुस्ती करनी होती है, ऐसे कभी कभी हमें भी तस्दीक का मौका दिया करें। जैसे हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, कई दफा कोताही उधर से भी हो जाती है। तो इनसे मेरा गिला ये है कि कई दफा सनसनी में रिपोर्टिंग के जो तमाम मेयार हैं, उनको कई दफा, जैसे मैंने आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बजट की मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने कामरान खान साहब के शो पे भी ये बात की कि वो 3 खाने थे, उनमें से 2 खाने एक्सटेंड कर दिए गए, तीसरे को डेलिबरेटली छोड़ दिया गया जो वहीं पे मौजूद थी इन्फॉर्मेशन। आज अब गाड़ी तो मेरी इनसे 10 बदस जो है वो गुजारिश है, हाथ बांध के, मेरे भाई हैं छोटे, लेकिन हाथ बांध के खबर पूरी दिया करें और उड़ा के दिया करें। आज आप हसन एक मिनट ठहरे। अभी ये कि गाड़ियां हम फिलहाल नहीं दे रहे, लेकिन हबीब अकरम साहब की बात ठीक है कि जिन लोगों को फील्ड में आपने पोस्ट करना है, आने वाले टाइम में जब हमारे हालात सूबे के बेहतर होंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, तो गाड़ियां लेके देनी पड़ेंगी हमें ऑफिसर्स को। मैं बिल्कुल ठीक हो गया गिल साहब, मैं आपकी गुफ्तगू का खुलासा अगर यूं पेश करूं कि पंजाब हुकूमत नई गाड़ियां खरीदने के हक में नहीं है, अलबत्ता 77 नई गाड़ियां खरीदने का प्रपोजल जरूर आया है। जी बिल्कुल, प्रपोजल आया था, और ऐसे प्रपोजल तकरीबन हर महीने डिफरेंट डिपार्टमेंट से सर आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, छुपते भी नहीं सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज गिल साहब। यही तो इस मौजू की वजह थी, यही वजह थी कि इस मौजू का आज हमने इंतखाब किया। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि इजाफी गाड़ियाँ नीलाम करते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, उसका पैसा ख़जाने में देते हैं, तो जब दूसरी जानिब उन्हीं की पार्टी की हुकूमत पंजाब में नई गाड़ियाँ खरीदने के प्रपोजल भेजे
بھیجے گی تو سوال تو اٹھے گا, خبر تو بنے گی, اور بل سب کو زحمت تو ہم دیں گے. اضافی گاڑیاں بھی غلط بات ہے اور ضرورت سے کم گاڑیاں بھی غلط بات ہے. دیکھیں اضافی یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. جامی صاحب اس کی ترتیب ویسے ہی ہے جیسے تنخواہوں اور مراعات کا بل منظور کرنے کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا تو کہا گیا کہ واپس ہے, اور جو ابھی تک واپس نہیں ہوا, ابھی تک گورنر صاحب واپس نہیں بھجوا چکے, اور یہ بھی وہ بات مان لیا انہوں نے کہ جی پرپوزل آئی ہے, اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں یہ گاڑیاں خریدیں گے. سلمان صاحب دیکھیں تاثر یوں ابھرا جب انہوں نے سر 10 گفتگو کا آغاز کیا کہ جناب آپ تو خبر ہی بے بنیاد ہے, یہ تو خبر ہی من گڑت ہے, لیکن وہ بات وہی تھی نا جو حسن رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے پرپوزل آئے ہیں, سمری آئی ہے, سیکٹری فائنانس سے. اصل میں غلطی یہ ہوئی کہ تحریک انصاف کو یہ کہنا نہیں چاہیے, وہ جو سیاسی تبدیلی کی بات کرتے رہے, ضرورتیں ہوتی ہیں, ہر حکومت اپنے استحقاق کے مطابق سب کچھ کرتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو. اب یہ بی آر ٹی کا استحقاق جو ہے نا اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں, یہ دوسری کہانی ہے. یہ تو 6 ماہ کی میں تکمیل کے لیے ٹھیکیدار کو اضافی رقم دینے کا انکشاف ہوا ہے, اور ناقص منصوبہ بندی ہے, ڈیزائننگ کی فلاس کو ہائی لائٹ کیا گیا, غفلت اور بد انتظامی کی نشاندہی کی گئی ہے. اس منصوبے کے حوالے سے کئی پروگرام ہو چکے ہیں, کئی کالم لکھے جا چکے ہیں. کچھ ذرا آپ کو ماضی میں لے چلتے ہیں کہ سرکار کہا کیا کرتی تھی, اس دور کے میں عمران خان صاحب یا پرویز خٹک کیا کہتے تھے. میاں نواز شریف کا نیا پختونخوا کا مطلب کہ یہاں 50 ارب روپے کا میٹرو کا پروجیکٹ لگ جائے, نہ لوگوں کو تعلیم ملے, نہ علاج ہو ان کا ہسپتالوں میں, نہ وہاں کھانوں میں انصاف ملے, بس ایک پروجیکٹ بن جائے, اس میں بڑی سی کمیشن بن جائے. ان کے اور ہمارے سوچ میں بڑا فرق ہے. اگر ہمارا ملک ٹھیک چل رہا ہوتا تو میٹرو ضرور بنائیں, میٹرو کے اوپر بڑی کمیشن بنتی ہے, اور شاید بند بنانے میں اتنا پیسہ نہ بنے, بڑے بڑے پروجیکٹ جن میں کمیشن بنتی ہے وہ بنائے جاتے ہیں. تو اگر آپ کی فکر ہوتی تو 150 ارب روپے کے 2 میٹرو نہ بناتے, آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے. سڑکوں پہ, میٹرو پہ, اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی. ہم سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم بھی 1.5 سال میں کھڑا کر سکتے ہیں, اوپر سے جا رہی ہے بس, لیکن یہ پشاور کو یہ دنیا کی فاسٹسٹ بی آر ٹی بننے جا رہی ہے. لاہور کا بی آر ٹی جو بس تھا وہ 15 مہینے میں بنا, اسلام آباد کا تقریباً 15 یا 1.5 سال میں بنا, کسی نے نہیں پوچھا, وہاں پر بھی سب اکھاڑ پکھاڑ ہوا. میرا 6 مہینے صرف ہوا ہے اس کا بی آر ٹی کا, 6 مہینے میں یہ 60-70% کام ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 مہینے میں یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ دنیا کا فاسٹسٹ بی آر ٹی ہوگا. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. بسز ڈیلے ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بسز اب آئیں گی جون میں. ٹھیک, ہمارا جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب ہو کے ہیں پشاور سے حالیہ دنوں, اور ان سے سلمان صاحب پوچھتے ہیں, لیکن حبیب صاحب ایک بریک کے بعد, چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب مختصر بی آر ٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے سر؟ رپورٹ بھی بن گئی, ذمہ داروں کو تعین کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو آپ غالباً وہ تنقیدی رپورٹ کی بات کریں جو آج اخبارات میں جو سرکاری رپورٹ, دیکھیے ایک تو اس کو رپورٹ کہنا نامناسب ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ نے 3 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تھی جس میں سیکٹری ٹرانسپورٹ تھے, پی ڈی پی یعنی پشاور ڈیولپمنٹ پی ڈی اے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ تھے, اور یہ یعقوب صاحب تھے جو حصہ تھے, اور یہ انہوں نے تنہائی رپورٹ دے دی. اچھا, ایک تو یہ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد رپورٹ ہے جو گھر بیٹھ کے بنائی گئی ہے. اچھا, رپورٹ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے, لکھنے والے نے, نہ تو چمکنی دیکھا ہے, نہ اس نے بالا حصار دیکھا ہے, اور اس نے بی آر ٹی سے متعلق اسے کوئی چیز پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس پوری رپورٹ میں بی آر ٹی کے متعلق تو بات ہی نہیں کی گئی, سائڈ کی روڈز کی بات کی گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آخر اس رپورٹ میں کیا یہ ٹیکنیکل آڈٹ ہے, اور ٹیکنیکل آڈٹ منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فائنینشیل آڈٹ ہے؟ تو فائنینشیل آڈٹ تو بھی منصوبہ جاری ہے, آپ کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ رپورٹ جو ہے حکومت کے درمیان, ایکچولی وہاں پہ بیوروکریسی کے گروپس ہیں, گورنمنٹ کا تو بیڑا گرک نہیں, اصل وجہ دیکھیے اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ رپورٹ سرے سے ہے ہی نہیں. تو گورنمنٹ کی وضاحت دیکھیے اصل تو گورنمنٹ کو وضاحت کرنی چاہیے, گورنمنٹ کی بے وقوفی ہے. آپ 2 بندے فارغ کر دیا آپ نے اس رپورٹ کے بعد. حکومت کے بارے میں جو ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہاں ایسے کام نہیں ہوتے, میں سمجھتا ہوں یہ منصوبہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا اس منصوبے کی سب سے بڑی غلطی ایک ہے, وہ یہ کہ یہ 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, لہٰذا یہ منصوبہ, اچھا میں آپ کو عرض کروں, میری ایڈے بھی سے 100 ارب تک پہنچا یہ منصوبہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس رپورٹ میں تو لا یعنی فگرز ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس
اس رپورٹ کے لکھنے والے نے بی آر ٹی دیکھا بھی ہے یا نہیں، مجھے اس بات پہ بھی شک ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے، میری اے ڈی بی کے لوگوں سے بات ہوئی، سلمان صاحب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ منصوبہ تو بڑا ڈیلے ہے، تو آگے سے وہ بندہ ہنس پڑا، اس نے کہا کیوں ڈیلے ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ منصوبے بنے ہیں، گورنمنٹ کو جہاں جہاں یہ منصوبے بنے، دیکھیے تو گورنمنٹ کی بے وقوفی، یہ نالائکی تو گورنمنٹ کی ہے کہ اس نے اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا میں آپ کو لے چلتا ہوں سندھ، جہاں پہ نظام تعلیم کا قتل ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے کیونکہ نقل عام ہے اور شدید ہے. اختیار کھوکر صاحب نمائندے خصوصی دنیا نیوز ہمیں رپورٹ کریں گے. اختیار صاحب ویژولز تو میں چلا دیتا ہوں، سلمان غنی صاحب، حبیب اکرم صاحب خاموشی سے دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ پہلی بار یہ مناظر نہیں آ رہے. 10-12 سال سے میں مسلسل یہ ویژولز دیکھتا ہوں، موبائل فون پھرا، پرچی، بوٹی، پیپر حل شدہ، پیپر وقت سے پہلے لیک ہونا، اور پھر جب یہی بچے اسی نظام تعلیم سے اٹھ کے ملک کے بڑے اداروں میں جاتے ہیں تو پہلے سیمیسٹر میں 2 CGPA لے کے فیل ہو جاتے ہیں، اور بعد میں کچھ لوگ جو ہیں جو سیاست کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی خاص حصے سے آئے تھے، ملک سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اختیار کھوکر صاحب یہ اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ جی جامع صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس پہ قابو اس لیے نہیں پایا جا رہا کہ سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے. گورننس بنیادی طور پہ اوور آل جو ہے یہاں بہت بڑا فقدان رہا ہے، بہت بڑی تباہی رہی ہے. اصل میں بچہ جب اسکول جاتا ہے پرائمری سے لے کر اوپر تک، جب یہ بورڈ کے امتحان جو آپ مناظر دکھا رہے ہیں، یہ تو پھر جب 9ویں میں 10ویں میں آتا ہے پھر اوپر بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن بیسیکلی ہمارا جو بیسک سسٹم ہے تعلیم کا وہ شروع سے ہی بڑا مطلب اس میں بڑی خرابیاں ہیں. اساتذہ، یہ جو کاپی ہو رہی ہے، یہ کاپی کلچر ہے یا چیٹنگ ہے، اس میں سب سے بڑا رول اساتذہ کا ہے. اساتذہ کیونکہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں بازی میں، ہمارے وزیر تعلیم خود بھی کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ پرچیوں پر اساتذہ کی بھرتیاں ہوتی تھیں. پرچیوں پہ جب اساتذہ کی بھرتیاں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پڑھائیں گے بھی وہی. جب شروع سے بچہ ٹیچر بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا اصل بیس ہے وہ اصل میں دعوے کیے جا رہے ہیں، ابھی تک تو کوئی بہتری نہیں آئی. پچھلے دنوں جو ہے جو پچھلے اسی پاکستان پیپل پارٹی کے دور حکومت میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں کراچی میں، کوئی 12,000 بھرتیاں ہوئیں، وہ ساری کی ساری اسی طرح کی ہیں. تو جب اساتذہ ایسے ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر وہی خود ہی ان بچوں کو اپنی کارکردگی جو ان کی ناقص کارکردگی ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ خود ہی یہ چیٹنگ کراتے ہیں تاکہ کم از کم ان کے اسکول کا یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ صرف سکولوں تک محدود ہے یا کالجز اور یونیورسٹیز تک بھی یہی کام چلتا ہے؟ جی یہ تو ظاہر ہے پھر سلسلہ جب نیچے سے شروع ہوتا ہے پھر اوپر تک بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. اب اندازہ آپ کو یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آئی بی ایس سکھر سے ایک ٹیسٹ ہوا جو جے ایس ٹی ایک اساتذہ بھرتی کرنے تھے محکمہ تعلیم کو. آئی بی ایس سکھر کا اپنا ایک معیار ہے، اچھا ادارہ ہے. جب اس نے اچھا ٹیسٹ دیا اور باقاعدہ سختی کی تو نتیجہ نے کہا کہ 37,000 امیدواروں میں سے صرف 2,000 جو امیدوار ہیں وہ پاس ہو سکے. بڑا ہارریبل یہ نتیجہ ہے. یہ جو لوگ ڈیوٹی لگا رہے ہوتے ہیں یقیناً یہ سارے لوگ نہیں ہوں گے، سارے بچے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ اپنی محنت سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا ان کے اندر کوئی تحریک ہوتی ہے کہ وہ اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جی یہ تو سلمان صاحب بہت ہی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. ایک تو یہ بات ہے، ایک پورا کلچر ہے اور ان کی آواز کی پھر مؤثر طور پر وہ اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میجورٹی یہ مافیا ان پر مشتمل ہے. بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کا، بہت شکریہ سلمان صاحب. حبیب اکرم صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس بات کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں، اور پھر کیا کرتی ہے سندھ سرکار اس اب کے سال جو ہوئے امتحانات میں نقل ہو رہی ہے اس کے اوپر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.